مسند ابی شعبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر کے اوپر خواب میں حضرت ابو ہریرہ، آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ لوگوں کے یہاں بڑا پایا جاتا ہے، خدا کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی جان چھوڑ دیں، حضرت ابو ہریرہ جیسا محب اہل بیت کوئی نہیں ہے۔ آل امیہ کے دور میں ہوتے رہے، وہ انڈر پروٹیسٹ چیزیں بیان کرتے رہے، یہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، مسند ابی شعبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے مقالات میں نقل کیا ہے 6 جلد کے اندر۔ خواب انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر آل مروان بندروں کی شکل میں اچھل کود رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب اٹھے اور انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام سخت پریشان تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ جب سے یہ آپ نے خواب دیکھا آپ کو وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا یہ ہونا ہے، تو ظاہر نبی علیہ السلام کو پسند تو نہیں تھا، لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ نے ان کو پہلے بتا دیا نا۔ ہمیں بھی اپنے معاملات اگر مستقبل والے کچھ پتہ چل دے ہم بھی کئی چیزوں سے ناراض ہوں گے، لیکن وہ تو الٹیمیٹلی تو ہو ہی جانے ہوتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے امت تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ آل امیہ کے بندروں کو بندر کی مثال دی گئی ہے۔ یہ بندر کی مثال کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو مغضوب علیہم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا؟ اصحاب سبت کو بندر۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مغضوب جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اس لیے بندروں کی مثال ایک تمثیل کے طور پہ آپ کو دکھایا گیا۔ پھر صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ میں سے ہوگی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کے چہروں کو بھی پہچانتا ہوں، میں ان کے ماں باپ تک کو بھی پہچانتا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ بیان کر دوں، لیکن وہ بیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ سامنے وہی لوگ تو حکمران تھے۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس کی ایکسپلینیشن میں وہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 علوم سیکھے، ایک میں نے ظاہر کر دیا، ایک اگر میں تمہیں جو ہے وہ ظاہر کر دوں تو تم میری گردن مار دو۔ وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ کوئی روحانی علم تھا، نہ روحانی علم نہیں تھا، یہ ساری شیطانیاں جو ہونے والی تھی یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی تھی کہ میرے بعد امت کے ساتھ یہ کام ڈلے گا۔ ابن حجر اسقلانی نے خود یہ ساری باتیں نقل کی ہیں کہ امت کے ساتھ یہ ہوگی، جو ہے وہ شیطنت آل امیہ کی طرف سے بیسیکلی یہ بتایا گیا تھا۔ ان منافقین یعنی وہ ان سے جو اس قریش کے ان لونڈوں سے جو تباہی ہونے والی تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گی۔ وہ دوسرا علم یہ تھا، پہلا علم تو کتاب و سنت کا ہے، دوسرا وہ ہے تشریح ہے، ہاں 2 پیالے 2 علوم۔ تو وہ پھر دوسرا ان کو پھکی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان 2 پیالوں یا 2 علوم سے دوسرا مراد روحانیت کا علم ہے تو پھر آپ کے تصوف کے سلسلوں کے امام تو حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے۔ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ میں حضرت ابو ہریرہ کہیں ہے ہی نہیں ہے، حضرت علی ہے۔ تو یہ وہ ہیں مراد، انہوں نے ایک مس لیڈ لوگوں کو کیا۔ پھر اسی حدیث کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی جو ہے نا قریش کے اس قبیلے کے ہاتھوں ہونے والی ہے۔ کون سا؟ آل امیہ، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے۔ تو وہ امت الگ رہتی، ان کا ساتھ نہ دیتی تو معاملات مزید نہ بگڑتے۔ تو یہ ساری کی ساری پریڈکشن، اسی لیے المصنف ابن ابی شیبہ میں اور اسی طریقے سے سنن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے 60 کے فتنے سے پہلے موت دے دینا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے۔ 60 کا فتنہ کیا تھا؟ امیر شام فوت ہوئے اور یزید حکمران بن گیا، یعنی وہ ایک ایکسٹریم چیز تھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، باقی پوری زندگی وہ بڑی مخالفت کیا کرتے تھے ان ایشوز کی، ان کے سامنے یعنی دین کے جو معاملات ہوتے تھے وہ باقاعدہ ہائی لائٹ کر دیتے تھے۔ میں شیعہ کے لیے بھی بار بار یہ بیان کرتا ہوں، یہ کرٹیکل حدیث مسند احمد کی کسی اور صحابی نے روایت نہیں کی ہے کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اور اس طریقے سے مسند احمد میں جو حدیث ہے کہ حسن و حسین نبی علیہ السلام کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے تو آپ اپنا سجدہ نماز کا لمبا کر دیا کرتے تھے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے مجھے جھنڈا نہیں دیا،
علی کو دے دیا. میری یہ خواہش تھی, پہلی اور آخری دفعہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے امارت ملے, کیونکہ فضیلت بہت بڑی تھی کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ حضرت عمر کی جو ورڈنگ ہے اس کو نقل کرنے والے بھی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو یہ تو حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت تھی کہ حضرت علی کے اوپر حضرت عمر رش کیا کرتے تھے. ایک وہ جعلی روایت ہے جو سنن کبریٰ البیہقی میں ہے, جس کو البانی صاحب شیخ زبیر صاحب دونوں نے کہی موضوع روایت ہے کہ حضرت عمر جو ہے حضرت ابو بکر کی نیکیوں پر رش کرتے تھے. وہ ستاروں کی مانند کس کی نیکیاں ہیں, سب جعلی روایتیں. وہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بغض علی آل امیہ کے دور میں, اس میں نے بتایا کہ کس طریقے سے حضرت علی کی شان اس وقت بیان کرنا بھی. بخاری مسلم سے میں نے احادیث بیان کی ہیں کہ تابعین کے کان کھڑے ہو جاتے تھے جب حضرت علی کے فضائل بیان ہوتے تھے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ باقی صاحب کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں کوئی کسی کے کان نہیں کھڑے ہوتے ہیں, حضرت علی کے فضائل کے اوپر کیوں کان کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ماحول قائم ہوا تھا نا, اس کے اندر وہ فضائل سنتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی, لوگ کنفرم کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا, تو ایک ماحول بنا ہوا.